السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی ایپیسوڈ نمبر 45، قسط نمبر 45، آخری فوجی مہم۔ رومن امپائر کی کبریائی کو گوارا نہ تھا کہ وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے، اس لیے اس کی کمروں میں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا ہلکا بگوش ہو جاتا تو اس کے جان کی خیر نہ رہتی، جیسا کہ معان کے رومی گورنر حضرت فروہ بن عمرو جزامی کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ اس جرأت بے محابہ اور اس غرور بے جا کے پیش نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر فرماتے ہوئے حکم دیا کہ بلقاء کا علاقہ اور دوار روم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ اس کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو یہ تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر کوئی باز پس کرنے والا نہیں، اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی نوعمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاخیر کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر تانہ زنی کر چکے ہو، حالانکہ وہ خدا کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور حضرت اسامہ کے گردا گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن بھی ہو گیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے۔ رفیق الاعلیٰ کی جانب الوداعی آثار۔ جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال 1 ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ ہے اس کا کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے۔ ایک روز نصف رات کو آپ بقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ اے قبر والو، تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔
مرض کا آغاز 29 صفر 11 ہجری روز دوشنبہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہی حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ پر دم کرتی رہتی تھیں اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھیں۔ وفات سے 5 دن پہلے روز چہارشنبہ بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر کنوؤں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ صحابہ کرام گردا گرد جمع تھے۔ فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ ایک روایت میں ہے یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو، یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ ان کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی اور فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کی خطاکار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطاکاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کرے، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد
واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ وہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اس سے لازماً بند کر دیا جائے، سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ 4 دن پہلے وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ اسی طرح لوگوں نے جب یہ زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، دوسرے اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا، غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی، یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور ڈونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے تک جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات عرفہ تک پڑھی، لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر سے بارہ وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 یا 4 بار مراجع فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابوبکر کے بارے میں بدشگون نہ ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرمایا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ 1 دن یا 2 دن پہلے ہفتہ یا اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو ابوبکر کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیریں سنا رہے تھے۔ وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا کوئی 74 کلو جو کے عوض
रहन रखी हुई थी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि दोशंबा के रोज़ मुसलमान नमाज फजर में मसरूफ़ थे और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमामत फरमा रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे का पर्दा हटाया और सहाबा कराम पर जो सफ़ें बांधे नमाज में मसरूफ़ थे नज़र डाली। फिर तबस्सुम फरमाया। उधर अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी एड़ के बल पीछे हटे के सफ़ में जा मिले। उन्होंने समझा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ लाना चाहते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस अचानक ज़हूर से मुसलमान इस कदर खुश हुए कि चाहते थे कि नमाज के अंदर ही फितने में पड़ जाएं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज पुरसी के लिए नमाज तोड़ दें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमाया कि अपनी नमाज पूरी कर लो। फिर हुजरे के अंदर तशरीफ़ ले गए और पर्दा गिरा लिया। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। दिन चढ़े चाश्त के वक्त आपने अपनी साहबजादी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और उनसे कुछ सरगोशी की। वो रोने लगी। आपने उन्हें फिर बुलाया और कुछ सरगोशी की तो हंसने लगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, बयान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि बाद में हमारी दरियाफ्त करने पर उन्होंने बताया कि पहली बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे सरगोशी करते हुए बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मर्ज़ में वफ़ात पा जाएंगे, इसलिए मैं रोई। फिर आपने मुझे सरगोशी करते हुए बताया कि आपके अहलो अयाल में सबसे पहले मैं आपके पीछे जाऊंगी। इस पर मैं हंसी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये बिशारत भी दी कि आप सारी ख़वातीन आलम की सैयदा सरदार हैं। इस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शदीद कर्ज से दो चार थे, इसे देखकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला बेसाख्ता पुकार उठी, वाह करबा अबाह, हाय अब्बा जान की तकलीफ़। आपने फरमाया, तुम्हारे अब्बा पर आज के बाद कोई तकलीफ़ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुलाकर चूमा और इनके बारे में खैर की वसीयत फरमाई। अज़वाज मुतहरात को बुलाया और उन्हें वाज़ व नसीहत की। उधर लम्हा ब लम्हा कैफियत लम्हा ब लम्हा तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी और इस जहर का असर ज़ाहिर होना शुरू हो गया था जिसे आपको खैबर में खिलाया गया था। चुनाचा आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाते थे, ए आयशा, खैबर में जो खाना मैंने खा लिया था, इसकी तकलीफ़ बराबर महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि इस जहर के असर से मेरी रगे जान कटी जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को भी वसीयत फरमाई, अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज नमाज और तुम्हारे ज़ेर दस्त यानी लोंडी ग़ुलाम। आपने ये अल्फाज कई बार दोहराए। फिर नज़ा की हालत शुरू हो गई और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने ऊपर टेक लगवा दी। इनका बयान है कि अल्लाह की एक नेमत मुझ पर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में मेरी बारी के दिन मेरे सीने से टेक लगाए हुए वफ़ात पाई और आपकी मौत के वक्त अल्लाह ने मेरा लहाब और आपका लहाब इकट्ठा कर दिया। हुआ ये कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आपके पास तशरीफ़ लाए। इनके हाथ में मिसवाक थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे टेक लगाए हुए थे। मैंने देखा कि आप मिसवाक की तरफ देख रहे हैं। मैं समझ गई कि आप मिसवाक चाहते हैं। मैंने पूछा, आपके लिए ले लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से इशारा फरमाया कि हाँ। मैंने मिसवाक लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी तो आपको कड़ी महसूस हुई। मैंने कहा, इसे आपके लिए नरम कर दूँ? आपने सर के इशारे से कहा, हाँ। मैंने मिसवाक नरम कर दी और आपने निहायत अच्छी तरह मिसवाक की। आपके सामने कटोरे में पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी में दोनों हाथ डालकर चेहरा पोंछते जाते थे और फरमाते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मौत के लिए सख्तियाँ हैं। मिसवाक से फारग होते ही आपने हाथ या उंगलियां उठाईं, निगाह छत की तरफ बुलंद की और दोनों होंठों पर कुछ हरकत हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कान लगाया तो आप फरमा रहे थे, अन अंबिया, सिद्दीक, शुहदा और सालिहीन के हमरा जिन्हें तूने इनाम से नवाजा, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर और मुझे रफ़ीक़ आला में पहुँचा दे। ए अल्लाह रफ़ीक़ुल आला। आखिरी फ़िक्रा 3 बार दोहराया और इसी वक्त हाथ झुक गया और आप रफ़ीक़ुल आला से जा लाहक हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाक़या 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी यौम दोशंबा को चाश्त की शिद्दत के वक्त पेश आया। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल 4 दिन हो चुकी थी। गमाए बेकरां
اس حادثہ دل فگار کی خبر فوراً پھیل گئی، اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفات ہو اطراف تاریک ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس سے زیادہ کبھی اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فروغ غم سے فرمایا، اللہ اکبر، ہائے ابا جان، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا موقف ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت واقعہ اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبی میں داخل ہوئے، پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اما بعد من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت قال اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا، یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہیں مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ محمد مر جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ان کی موت واقع ہو جائے، یا وہ قتل کر دیے جائیں، تو تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام کو جواب تک فرط غم سے حیران و ششدر تھے۔ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کو تلاوت کر رہا ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ میں نے جو ہی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھ سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی
तिलावत करते हुए सुनकर मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि मैं जान गया कि वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत वाक़या हो चुकी है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफीन से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी के मामले में इख्तलाफ पड़ गया। सकीफ़ा बनी सादा में मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान बहस व मुनाक़शा हुआ, मुजादिला और गुफ्तगू हुई, तरदीद और तनकीद हुई, और बिल आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत पर इत्तफ़ाक़ हो गया। इस काम में दो शंबा का बाकी मानदा दिन गुजर गया और रात आ गई। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफीन के बजाय एक दूसरे काम में मशगूल रहे। फिर रात गुजरी और मंगल की सुबह हुई। इस वक्त तक आपका जस्द मुबारक एक धारीदार यमनी चादर से ढका बिस्तर ही पर रहा। घर के लोगों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मंगल के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े उतारे बगैर गुस्ल दिया गया। गुस्ल देने वाले हजरात ये थे हज़रत अब्बास, हज़रत अली, हज़रत अब्बास के दो साहबजादगान फजल और कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम शकरान हज़रत उसामा बिन जैद और ओस बिन खौला। हज़रत अब्बास, फजल और कसम आपकी करवट बदल रहे थे। हज़रत उसामा और शकरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी बहा रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला गुस्ल दे रहे थे और हज़रत औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको अपने सीने से टेक दे रखी थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद यमनी चादरों में कफनाया गया। इनमें कुर्ता और पगड़ी न थी, बस आपको चादरों ही में लपेट दिया गया। आपकी आखिरी आरामगाह के बारे में भी सहाबा कराम की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि कोई नबी भी फौत नहीं हुआ मगर इसकी तदफीन वहीं हुई जहाँ फौत हुआ। इस फैसले के बाद हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बिस्तर उठाया जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी, और इसी के नीचे कब्र खोदी। कब्र लहद वाली बगड़ी खोदी गई थी। इसके बाद बारी बारी 10-10 सहाबा कराम ने हुजरा शरीफ में दाखिल होकर नमाज जनाजा पढ़ी। कोई इमाम न था। सबसे पहले आपके खानवादा बनु हाशिम ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर मुहाजिरीन ने, फिर अंसार ने, फिर मर्दों के बाद औरतों ने, और उनके बाद बच्चों ने। नमाज जनाजा पढ़ने में मंगल का पूरा दिन गुजर गया और चारशंबा बुध की रात आ गई। रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते पाक को सपुर्द खाक किया गया। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन का इल्म न हुआ, यहाँ तक कि हमने बुध की रात की दरमियानी औकात में फावड़ों की आवाज़ सुनी। हिजरत से कबल मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला पर मुश्तमिल था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। इजाज़त चाहते हैं अगली एपिसोड तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।